بچوں کو تھامنا، بچوں کو پکڑنا، آپ کا لمس، جی جب پیار سے آپ بچوں کو چھوتے ہیں، اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اس کے اثرات بچوں پہ مرتب ہوتے ہیں. بچوں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، بچوں کی شخصیت کی نشو و نما بہتر طریقے سے ہوتی ہے جب آپ اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو، اگر آپ ان کو دور رکھیں گے تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو انہوں نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا. جی آپ ان کا بوسہ لیا کرتے تھے. اور ایسا بھی آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ پاس کھڑے ہوئے کچھ لوگ حیرانی سے دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ ان کا بوسہ لیتے ہیں. تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں ہے اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا. تو اس سے ایک بات دوسری بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کو وقت دینا. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور آپ سید الاولین و سید الآخرین ہیں. آپ کی مصروفیات کا کیا عالم ہے. آپ نے وفود سے بھی ملنا ہے، آپ نے اپنے گھر بھی وقت دینا ہے، آپ نے دعوت کا کام بھی کرنا ہے، آپ نے اپنی مملکت کے امور کی نگرانی بھی کرنی ہے، اور اس طرح اس کے باوجود آپ ان کو وقت دے رہے ہیں. اور یہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قاعدہ تھا، طرز زندگی تھا. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. بہت سے واقعات ملتے ہیں جہاں آپ بچوں کے ساتھ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے، تو وہ کھیلا کرتے تھے ایک چڑیا سے، وہ مر گئی. تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر آئے، اور عمیر ان کا نام تھا، ابا عمیر ان کو کہتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے پاس گئے، چھوٹے بچے کے پاس، اور آپ نے جا کے اس سے پوچھا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، نغیر چڑیا کو کہتے ہیں، چھوٹی چڑیا کو. تو آپ نے اس سے یہ سوال اس طرح دو مصروں کی صورت میں کیا کہ ابو عمیر بتاؤ تو صحیح وہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا. یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو بچوں کی سطح ہے اس زمانے میں، جو ان کی ذہنی سطح ہے، اس پہ جا کے بات کرنا اور بتانا، اور یہ اس کو کنوے کرنا میسج کہ میں بھی تمہارے معاملات میں دلچسپی رکھتا ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ تم اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہو، میں تمہاری دلجوئی کرنا چاہتا ہوں جو تم سے یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ تربیت کے سارے مراحل ہیں. ہاں، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ کانا یخالطنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں گھل مل کے رہتے تھے. اور پھر یہ بھی لفظ آتا ہے حدیث میں، کانا یمازحنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے مزاح بھی فرماتے تھے، آپ ہم میں گھل مل کے بھی رہتے تھے. تو مزاح کرنا، گھل مل کے رہنا، اور ان کو پکڑنا، ہاتھ لگانا بچوں کو، دلجوئی کرنا، شاباش دینا، اس سے ہی بچے کا حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے، کانفیڈنس لیول آتا ہے. کانفیڈنس لیول آپ اس کو پکڑتے ہیں، پیٹ کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں. تو یہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طرز زندگی تھا. جو جسمانی تشدد ہے، ایسا بچہ عام طور پہ جب جو وہ بڑے ہوتے ہیں، ہم لانگ ٹرم آؤٹ کم کی بات کرتے ہیں، اگر ایسے بچے جو ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ مار بچپن میں دیکھی ہوتی ہے، تو ان کے اندر ان کا جو سیلف کانفیڈنس ہے یا اپنی شخصیت کا بڑھوتری ہے وہ کم ہو جاتی ہے. وہ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی بھی نیا کام کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں. مثلا کوئی کام، کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، تو عام طور پہ ایسے لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ دے آر لیس کانفیڈنٹ اباؤٹ وٹ دی آؤٹ کمز آر گوئنگ ٹو بی. کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں. کیونکہ وہ اگر میں اپنے والد کے ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا نہیں اترتا اور وہ مجھے مارتے ہیں، تو مجھے ہر وقت، چاہے وہ نہیں بھی ہیں زندگی میں، مجھے وہ ایک ایکسپیکٹیشنز میرے ذہن میں ہے کہ میں نے سب سے اچھا پرفارم کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں وہ فیلئر پہلے ہی ذہن میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ خوف ذہن میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. پلیز. جس کی وجہ سے وہ نئے کام کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام کیا جائے جس میں بہت سیف ہو. تو ایسے لوگ زندگی میں بہت زیادہ کامیابی کی طرف نہیں جا پاتے. نمبر 1. نمبر 2، ایسے لوگ، ایک دوسرا آؤٹ کم بھی ہے. دوسرا آؤٹ کم اس کے بالکل اپوزٹ ہے. وہ آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اتنی مار دیکھی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ لائف میں ہر چیز مار دھاڑ سے ہی ہوگی. تو ایسے بچے جو ہیں جب جو ہی کالج لائف میں پہنچتے ہیں تو وہ
लड़ाई मार कुटाई इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब, क्योंकि उस वक्त इंसान जवान होता है, हार्मोन हिट कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा जज्बाती, एग्रेसिव और रिएक्टिव हो जाता उसे लगता है यही वे आउट है, प्रॉपर यही वे आउट है, और वो उसी तरह से ही अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करते हैं। वो हर चीज़ को छीनना चाहते हैं, हर चीज़ पे ज़बरदस्ती, उनके जज्बात बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे होते हैं हर चीज़ को। ये वो लोग हैं जो कि जिनके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद होता है। ज़हनी तशद्दुद वाले लोग जो हैं, जिनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल निगलेक्ट, एक निगलेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं, जिसमें ये होता है कि वालिदैन मौजूद हैं या वालिदैन मौजूद नहीं है, किसी की वालिदा फौत हो गई या वो बीमार हैं, और उस तरह से केयर नहीं मिल सकी बच्चे को जिस तरह से उसको केयर मिलनी चाहिए थी, वो निगलेक्ट होता है। और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ ये होता है कि जिसमें हम किसी के साथ ज़हनी तौर पे उसके साथ गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, उसे बार बार तानाज़नी करते हैं, उसको बताते हैं कि तुम तो किसी काबिल नहीं हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते, और ये सारी चीज़ें। निगलेक्ट वाले लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स नहीं बना सकते, क्योंकि उनके अंदर वो अटैचमेंट्स नहीं बनती। सबसे पहले इंसान की सबसे पहली जो अटैचमेंट होती है वो उसकी माँ के साथ होती है, और माँ के साथ बहुत गहरी अटैचमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो बाप के साथ अटैच होता है, ठीक, और उसके बाद फिर फ्रेंड्स, और फिर लाइफ में बाकी जाता है। अगर उसकी पहली अटैचमेंट उसकी माँ या उसके बाप के साथ नहीं बनी, तो उसको एक प्रोटोटाइप नहीं मिलता, उसको एक आइडिया नहीं मिलता कि रिलेशनशिप होते कैसे हैं और कितनी उसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए। सो वो मोहब्बत की वो डेफिनेशन देख ही नहीं पाता, जिसकी वजह से जब वो बड़ा होता है तो वो उस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को चला नहीं पाता जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान को चला पाना चाहिए। ठीक। ऐसे लोग आमतौर पे बहुत ज़्यादा शकी मिजाज होते हैं, और ऐसे लोग अपनी बीवियों पे खामखा हर चीज़ के ऊपर शक भी करते हैं, और अपनी चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी होते हैं। उनको हर चीज़ में ये होता है कि ये मेरी चीज़ है, इसको इस तरह से लेके चलना है, इसको इस तरह से लेके चलना है। वो परफेक्शनिज्म का यानी मेरे मुताबिक होना चाहिए, लैक कर जाते हैं नॉर्मल जिंदगी को। एग्जैक्ट, ठीक है।